کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بزرگوں کو عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ حضرات، محرم الحرام کا چاند جیسے ہی نمودار ہوتا ہے، دلوں میں محبت حسین اور آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں۔ ہر وہ مسلمان جو امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کی عقیدت و محبت جن کے دلوں میں گامزن ہے، اپنے اپنے گاؤں اور سماج اور سوسائٹی میں جیسے ہی یہ چاند نظر آتا ہے، محفل حسین رضی اللہ عنہ کا انعقاد ہونے لگتا ہے، اور لائق مبارکباد ہیں اس گاؤں کے غیور مسلمان جو محبت حسین کا دعویٰ دلوں میں امام علی مقام کی محبت ہونے کا ثبوت اپنے اپنے گاؤں اور سماج میں ذکر شہدائے کربلا کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس محفل
محفل میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تمام بلاؤں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ عربی کا نیا سال، نیا تاریخ، نیا مہینہ حضرات، محرم سے شروع ہوتا ہے، تو وہ لوگ کا جذبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہر سال کی طرح محرم کی پہلی تاریخ۔ ان سال بھی آپ نے ایسی محفلوں کا انعقاد کروایا اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہیں اور انسان بھی پائے جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، مگر جب میدان محشر قائم ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ مار ہوں گے، ایسے موقع پر ہم اور آپ فخر کے ساتھ یہ کہیں گے یہ میرے آقا ہم وہ گنہگار ہیں، اے میرے مولا مولا کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سچے عاشق و دیوانہ ہیں، جب چاہے وہ ربیع الاول شریف ہو یا مہینوں کی تمام عیدیں یا غوث اعظم کی 11ویں یا خواجہ غریب نواز کی 6ٹھی یا میرے آقا آپ کے نواسۂ اعظم شہید اعظم کی محفل کا انعقاد ہونا ہوتا تھا، ہم بڑھ چڑھ کر اس میں شامل ہوتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں ذکر شہداء کربلا کا پروگرام رچایا بسایا کرتے تھے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر رحم کر دیا، کرم کر دیا تو آپ کی دنیا تو بنتی ہی بنتی ہے، آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ حضرات آئیے خود بے مسنونہ کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے سے کم اپنے آقا و مولا ہادی اعظم نور مجسم سید عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قرآن میں بآواز بلند درود پاک کی عالی شامل کرے اور پڑھے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بار نبی علیہ نبی پر اور پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم ومی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج میں جس موضوع پر اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے تخلیق انسان کی پیدائش، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے وجود میں آئے اور یہ دنیا کیسے گامزن ہوئی، اور حضرت آدم پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی ربوبیت کا اعلان، رب کی ربوبیت کا چرچا اس دنیا میں آ کر کیسے بلند و بالا کیا۔ حضرات، یہ انسان ہے، یہ ابھی اس کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی اس کا ڈھانچہ وہ پتلا نہیں تیار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو طلب کیا اور فرشتوں کو بلانے کے بعد رب ان فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں انسان بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ فرشتوں نے عرض کیا، یہ مالک و مولا
یہ پروردگار عالم ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ریاست کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، یہ میرے مالک و مولا تو ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں جانے کے بعد قتل و خون ریزی، فتنہ و فساد، گناہ پہ گناہ کرتا رہے گا۔ اے میرے مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں۔ اے میرے خالق و مالک انسان پیدا کرنے، انسان اپنے پیدا کر دیا تو انسان کی فطرت ہے کہ یہ انسان جب دنیا میں پہنچے گا ایک دوسرے کا حق و حقوق مانے گا، گناہ پہ گناہ کرے گا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے گا، فتنہ و فساد پیدا کرے گا۔ رات ابھی حضرت آدم کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، حضرت آدم کا پتلا نہیں تیار کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے انسان کے تعلق سے انسان پر لعنت و ملامت برسانا شروع کر دیا ہے۔ حضرات رب تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو حضرات اور فرشتوں نے اس کے برعکس جب جو جواب دیا یہ میرے مولا ہم تیری تسبیح و تحلیل کریں گے، ہم تیری عبادت و ریاضت کریں گے، یہ میرے مالک انسان کو مت پیدا کر، تو پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اے فرشتوں میں جانتا ہوں انسان کو جب میں پیدا کر دوں گا تو انسان دنیا میں جانے کے بعد ایسے ایسے انسان پائے جائیں گے، ایسے ایسے قوم پائے جائے گی اور ایسے ایسے میرے بندے ہوں گے جب ضرورت پڑے گی اپنے گھروں کو قربان کر دیں گے، ضرورت پڑے گی اپنے مال کو قربان کر دیں گے، ضرورت پڑے گی اپنے بچوں کی قربانی دے دیں گے، مگر مذہب اسلام پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرات اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل، اس سے پہلے دنیا بن چکی تھی، زمین اللہ نے آباد کر دیا تھا، یہ جبریل دنیا میں جاؤ اور دنیا میں جانے کے بعد جگہ جگہ سے مٹی لے کے آؤ۔ حضرت جبریل بارگاہ مولا سے اٹھتے ہیں اور نکلنے کے بعد جب اس دنیا میں آتے ہیں حضرت جبریل نے اپنا ہاتھ زمین پر مارنا چاہا اور سوچا کہ لو زمین سے مٹی لے لو، زمین تھر تھر کانپنے لگی، زمین کانپ اٹھی اور زمین اعلان کرتی ہے، زمین عرض کرتی ہے اے جبریل، زمین بھی وہی بولی بولتی ہے جو فرشتوں نے بولا تھا، زمین عرض کرتی ہے اے جبریل ابھی سنو میرے اس جسم سے، میرے اس مٹی سے ایسے انسان کو پیدا رب فرمائے گا جو دنیا میں آنے کے بعد خطا پہ خطا، گناہ پہ گناہ، ظلم پہ ظلم کرے گا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرے گا، لوگوں کی گردنیں مار دے گا۔ اے جبریل میں نہیں چاہتی کہ تو میرے اس مٹی کو لے کے جاؤ، جبریل مجھ پر رحم کر دو۔ حضرت جبریل کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، جبریل واپس لوٹ گئے، بارگاہ مولا میں پہنچتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل مٹی کہاں ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں اے میرے مولا زمین رو رہی تھی، زمین کانپ رہی تھی اور وہ عرض کر رہی تھی کہ اے جبریل مجھ پر رحم کر دو، مجھ پر ترس کھا جاؤ اور میں مجھ سے مٹی مت لے کے جاؤ۔ یہ میرے مولا مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے حضرت میکائیل کو حکم دیا میکائیل تم جاؤ، اسرافیل کو حکم دیا یہ اسرافیل تم جاؤ۔ یہ لوگ آئے اور جو معاملہ حضرت جبریل کے ساتھ ہوا وہی معاملہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہ لوگ واپس آ گئے۔ اللہ نے پھر حکم دیا اے اسرائیل تم جاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اس دنیا میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد زمین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، زمین پھر کانپنے لگتی ہے، زمین پھر تھرتھرا اٹھتی ہے اور وہی جملہ عرض کرتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے زمین سن تو رو رہی ہے، تو کانپ رہی ہے، مگر اے زمین میں میرے مولا کا یہ حکم ہے، یہ رب کا آرڈر ہے
اپنا ہاتھ مارا اور مٹی اٹھائی لے کر پہنچ گئے بارگاہ مولا میں. یہ مٹی جگہ جگہ سے لے کر اللہ کی بارگاہ میں جب یہ فرشتہ لے کے پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا اب اس مٹی کو گوندھا جائے، اس مٹی کو گوندھا جائے. حضرات اس مٹی میں مٹی، آگ اور پانی اور ہوا دے کر حضرت آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے، حضرت آدم کا ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے. حضرات فرشتوں کی بڑی بڑی جماعت حضرت آدم کے پتلے کی کبھی آگے اور کبھی پیچھے، اور فرشتوں کی کچھ جماعت دائیں اور بائیں کھڑی ہو کر اس مخلوق کو دیکھ رہی ہے، اور اس مخلوق کو دیکھنے کے بعد فرشتوں کی پوری جماعت لگی ہوئی ہے، فرشتوں کی پوری ٹیمیں لگی ہوئی ہے. اور وہ اس لیے فرشتوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کبھی میں نے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی. وہ نئی نئی مخلوق، انسانی ڈھانچہ، انسانی پتلا حضرت آدم علیہ السلام کا تیار کیا جا رہا ہے. فرشتے اس پتلے کو بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں اور رب کی اس تخلیق پر اشعش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ مٹی گوندھ کے تیار ہو گئی، وہ اللہ نے سدرۃ المنتہا سے اس مٹی پر 40 دن تک مسلسل بارش فرمایا. اور یہ بارش جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسی بارش نہیں تھی. سدرۃ المنتہا سے 40 دن مسلسل اس مٹی پہ بارش کیا جا رہا ہے، اس مٹی پہ پانی ڈالا جا رہا ہے. حضرات تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جب ہم تاریخ کی وقت گردانی کرتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 40 دن جو اس مٹی پر پانی ڈالا گیا سدرا سے، اس 40 دن میں 45 دن غم کی بارش کی گئی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ انسان اس دنیا میں ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس انسان پر اکثر و بیشتر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. انسان رنجیدہ رہتا ہے، انسان خوف زدہ رہتا ہے. کبھی اسی انسان کو بھائی سے تکلیف ہے، کبھی اسی انسان کو بیوی سے ٹینشن ہے، کبھی اسی انسان کو اڑوس اور پڑوس سے ٹینشن ہے. حضرات یہی وجہ ہے کہ 39 دن جو مسلسل غم کی بارش ہوئی اسی کی وجہ سے انسان پر اکثر بیشتر غم والا کے پہاڑ پڑتے ہیں اور خوشی کبھی کبھار آتی ہے، اور وہ خوشی آتی ہے تو سارے غم دھل جایا کرتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ. اللہ نے اس انسان کے پتلے پر مٹی پر 40 دن جو بارش ہوئی اور بارش ہونے کے بعد انسان کا پتلا، حضرت آدم کا ڈھانچہ، حضرت آدم کی وہ تصویر، وہ پتلا جب تیار کر دیا گیا تو فرشتوں نے اسے بجانا شروع کیا. پھر صلصال یعنی ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پتلا تیار کر دیا گیا. اللہ نے پھر روح کو حکم دیا، یہ روح اندر جا. روح کیا ہے؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے روح کو پیدا فرمایا. روح تیار ہو گئی اور روح کو حکم ہوا یہ روح حضرت آدم کے پتلے کے اندر داخل ہو جاتا. جب رب کا حکم ہوا تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر داخل ہوئی، فوراً باہر نکل آتی ہے، فوراً باہر آ جاتی ہے. روح عرض کرتی ہے اے میرے مالک، اے میرے معبود، اس پتلے کے اندر اتنا اندھیرا ہے، اتنی تاریکی ہے، اتنی تاریکی ہے، میں اس کے اندر کیسے گزر بسر کروں، میں اس کے اندر کیسے رہوں؟ رب فرماتا ہے یہ روح ٹھہر. اللہ نے حکم دیا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس نور اللہ نے تمام روئے زمین اور تمام چیزوں سے پہلے جس کو اللہ پیدا کر دیا تھا وہ میرے نبی کا نور تھا. اللہ نے حکم دیا یہ نور
اے نور محمدی اب تو آدم کے پتلے کے اندر داخل ہو جا۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے پتلے کے اندر جب نور محمدی داخل ہو گئی کہ روح کو حکم دیا گیا، روح اندر داخل ہوئی، حضرت آدم کی آنکھیں کھل گئی اور سب سے پہلے حضرت آدم کو چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد حضرت آدم کے زبان سے جو کلمات جاری ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کے زبان سے جو تسبیح جاری ہوئی، چھینک آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم نے کہا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم جب چھینک آتی ہے تو اپنے باپ و دادا کی سنت کو یا سنت کی یاد تازہ کر کے ہم بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ آج کچھ ایسے اسکالر پائے جا رہے ہیں، آج کچھ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، نزاکت ان کے اندر ہوتی ہے، اگر سماج اور سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں چھینک آ جاتی ہے تو کہتے ہیں سوری سوری۔ حضرات ایسے نادانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوری کہنے کے بجائے ایسے موقع پر اپنے باپ و دادا حضرت آدم کی سنت پر عمل کر کے الحمدللہ کہیے۔ حضرت آدم کی آنکھیں کھلی، دیکھا کہ کچھ جماعت ہے جو پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہے، رب سے عرض کرتے حضرت آدم یہ مولا میرے پشت میں کون سی چیز ہے جس کی زیارت فرشتے کر رہے ہیں، یہ میرے مولا اس چیز کو میرے سامنے کر دے۔ اللہ نے پھر اس نور کو حضرت آدم کے پیشانی میں کر دیا۔ فرشتے جو پیچھے کھڑے تھے اب وہ آگے آ گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے مالکوں مولا وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی شے ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی زیارت یہ فرشتے کر رہے ہیں۔ اے میرے مالک میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ رب کا حکم ہوا، وہ نور حضرت آدم کے انگوٹھے میں آ گیا۔ جیسے ہی حضرت آدم کی نظر پڑتی ہے حضرت آدم نے اپنا انگوٹھا اپنے انگوٹھے کو چوم کر اپنے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، ائمہ اپنی مسجدوں سے بیان کرتے ہیں، جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنا کرو، جب بھی اپنے آقا کا نام سنا کرو تو فوراً اپنے انگوٹھے کو چوم کر اسے بوسہ اپنے آنکھوں سے لگا لیا کرو۔ یہ تمہارے باپ و دادا حضرت آدم کی سنت ہے۔ اور آج ایسے بھی لوگ پائے جا رہے ہیں کہ رسول پاک کا نام سن کر نہ وہ بوسہ دیتے ہیں نہ آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ باپ کی دو اولادیں ہوا کرتی، باپ کے بعد دو طرح کی اولادیں ہوا کرتی ہے، ایک وہ بیٹا جو باپ کی باتوں کو مانتا ہے، دنیا اسے لائق اولاد سے نام کہتی ہے، اور وہ ایک وہ بیٹا جو باپ کی باتوں کو نہیں مانتا، دنیا اسے نالائق کہا کرتی ہے۔ تو ایک دنیا کے عزیز مسلمانوں، جب تم بھی نام پاک سننا تو حضرت آدم کی سنت پر عمل کر کے اولاد صالح ہونے کا ثبوت دے دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اللہ نے آیتوں کا نزول فرمایا جس کی تفسیر اور ترجمہ میں مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی چیزوں کا علم دے دیا، اتنی چیزوں کو سکھا دیا کہ حضرت آدم کے سامنے بہت ساری چیزیں پیش کر دی گئی۔ یہ آدم یہ فلاں چیز ہے، یہ آدم یہ فلاں چیز ہے، یہ آدم یہ فلاں چیز ہے، یہاں تک کہ حدیث پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا، 7 لاکھ زبانوں کو جانتے تھے حضرت آدم پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ہم اور آپ ہیں کہ 7 زبانوں کا علم نہیں۔ حضرت آدم کو ساری چیز بتا دی گئی، ساری چیزیں سکھا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان فرشتوں کو بلایا جو فرشتے کہہ رہے تھے اے میرے مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، اے میرے مولا انسان کو مت پیدا کر۔
اللہ نے فرشتوں کی پوری ٹیم بلا لی, پوری جماعت کو بلا لیا. اللہ نے فرشتوں کو بلانے کے بعد ساری چیزوں کو, سارے ذرات کو ان فرشتوں کے سامنے بکھیر دیا. یہ فرشتوں یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے, یہ فرشتوں یہ بتاؤ اس چیز کا نام کیا ہے, یہ فرشتوں یہ بتاؤ اس چیز کا کیا نام ہے. فرشتے کہتے جاتے ہیں مولا مجھے نہیں معلوم. فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مالک میں اس چیز کا نام نہیں جانتا ہوں, اس شے کا میں نام نہیں جانتا ہوں. تو پھر اللہ حضرت آدم کو کھڑا کرتا ہے, اے آدم تم بتاؤ اس کا نام کیا ہے. اے میرے مولا اس کا نام جگ ہے. اے آدم اس چیز کا نام کیا ہے. اے میرے مولا یہ زمین ہے. اے آدم یہ کیا ہے. مولا یہ پانی ہے. اے آدم یہ کیا ہے. یہ مولا یہ چرند و پرند ہے. حضرت آدم علیہ السلام ایک ایک بات کی میرے بتاتے چلے جا رہے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا غور اتنا بڑھا کہ فرشتے جھک گئے. رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جھکو صرف نہیں بلکہ اسجدوا لآدم, یہ فرشتوں آدم کا سجدہ کرو. رات فرشتے سجدے میں چلے گئے, فرشتے سجدے میں چلے گئے. اور چلے جانے کے بعد اسی جماعت میں انہی لوگوں میں ایک ایسا بھی تھا جو فرشتوں کا وسطاذ تھا جس کا نام ابلیس تھا. ابلیس کھڑا ہے. ابلیس, سارے فرشتے جھکے ہیں, سارے فرشتے سجدے میں ہیں, مگر ابلیس کھڑا مسکرا رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. ابلیس عرض کرتا ہے اے میرے مولا میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اے میرے مولا یہ آدم مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور میں آگ کا ہوں. گویا ابلیس کے اندر انا کی بو پائی جانے لگی. ابلیس کے اندر تکبر کی جھلکیاں دیکھنے کو مل رہی ہے. ابلیس کے اندر گھمنڈ کی گھمنڈ آ جایا کرتا ہے. اور جب بھی باتیں ہو ہی رہی تھی فرشتوں نے سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا کہ میرا وسطاذ کھڑا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا. تو فرشتوں نے پھر دوسرا سجدہ کر لیا. حضرات اس کے بعد میں فرشتوں نے سر سجدے سے اٹھایا, کہا یہ میرے مولا پہلا تو تیرا حکم تھا, پہلا تو تیرا آرڈر تھا جو میں نے سجدہ کیا, اور دوسری مرتبہ یہ میرے مولا میں نے شکریہ کا سجدہ ادا کیا ہے. ابھی بات ہو ہی نہیں تھی کہ رب کا آرڈر ہوتا ہے, رب کا ارشاد ہوتا ہے اے ابلیس تو ہمارے دربار سے باہر چلا جا. اے ابلیس تو میرے سامنے سے ہٹ جا. اے ابلیس تو مردود ہو گیا ہے, تو ظالم ہو گیا ہے. حضرات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جب قومیں مسلم نماز ادا کرتی ہے, آج بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکوع ایک کرتے ہیں مگر سجدے دو کرتے ہیں. اور جب ہم سجدہ کریں تو ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ فرشتوں نے ایک رب کے حکم کا رب کے آرڈر کا سجدہ کیا تھا اور دوسرا رب کا شکریہ ادا کیا تھا. شکریہ میں وہ سجدہ کیا تھا اور فرشتوں نے کہا تھا اور اس پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. اور سجدے شکر ادا کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت میں نہیں بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قوم میں نہیں بنایا جو سجدے سے انکار کر بیٹھا, جو سجدے کو تاک میں رکھ دیا, جو سجدے سے انکار کر بیٹھا. ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز کے ساتھ ساتھ جب سجدے میں جائے تو میرے دلوں میں یہ ہونا چاہیے کہ فرشتے میرے باپ میرے دادا حضرت آدم کے ساتھ جب آدم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا اور فرشتوں نے سجدے تعظیمی کیا اور سجدے تعظیمی کے بعد سجدے شکر بھی ادا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اب حکم ہوتا ہے اسکن اے آدم اب تم جنت میں چلے جاؤ. حضرت آدم کا وجود آ جایا کرتا ہے. حضرت آدم کا پتلا بھی تیار ہو گیا. حضرت آدم کے اندر روح بھی ڈال دی گئی. حضرت آدم بیدار بھی ہو گئے. حضرت آدم چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئے. اب حکم ہوتا ہے اے آدم اب تم جنت
میں جاؤ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی نظریں دیکھتی ہے کہ جنت کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جا رہی ہے. جنت کی تمام آرائش، جنت کی تمام آرام اور جنت کی تمام رونقیں حضرت آدم کے لیے ہے. حضرت آدم جدھر چلتے ہیں، حضرت آدم جدھر جھکتے ہیں، حضرت آدم کے دل کے اندر جو چیزوں کی خواہش ہوتی ہے وہ ساری نعمتیں حضرت آدم کے قدموں میں ہے. اور یہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا بے تاج بادشاہ بنا دیا گیا. حضرت آدم کو وہ اختیار دے دیا گیا، حضرت آدم کو وہ پاور دے دیا گیا. اے آدم، اس جنت کے مالک ہو، جو چاہو وہ کرو، جو کھانا چاہو وہ کھاؤ. مگر حضرت آدم کی پیدائش عناصر اربعہ سے ہوئی تھی. انسان ان سے بنا ہے. انسان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ تنہائی میں رہو. انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہو. انسان یہ چاہتا ہے لوگوں کے درمیان رہو. حضرت آدم کے لیے جنت کی ساری نعمتیں ہیں، مگر حضرت آدم کو سکون نہیں مل رہا ہے. حضرت آدم کا دل بے چین ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا دل بے چین ہو. حضرت آدم علیہ السلام کا دل بے چین و بے قرار رہتا ہے. حضرت آدم سوچتے ہیں کوئی میرا مونس ہو جائے، کوئی میرا غمخوار ہو جائے. تو اللہ نے حضرت آدم کے بائیں پسلی سے کچھ چیزوں کو نکالا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کر کے حضرت آدم کے سامنے پیش کر دیا. حضرت آدم کی آنکھیں کھلتی ہے، حضرت آدم کی نظر جب پڑتی ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ نے دیکھا ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے. یہ میری ماں اور بہنوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ انسان کی پیدائش، حضرت آدم کی پیدائش جنت میں نہیں جنت سے باہر ہو رہی ہے. مگر اے میری ماں اور بہنوں، تمہاری اصلیت جنت سے باہر نہیں بلکہ جنت میں تمہاری پیدائش ہو رہی ہے. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جنت میں پیدا کر دیا. حضرت آدم حضرت حوا کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت حوا کی طرف حضرت آدم کا قدم بڑھنے لگتا ہے. رب کا حکم ہوتا ہے اے آدم ٹھہر جاؤ، اے آدم رک جاؤ، ابھی یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا یہ میرے لیے کیسے حلال ہوگی؟ رب کا حکم ہوتا ہے اے آدم تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، اے آدم تمہیں مہر بھی دینی پڑے گی. حضرت آدم کا نکاح بھی ہو گیا. حضرت آدم عرض کرتے ہیں اے میرے مولا میں حضرت حوا کو مہر میں کیا دوں؟ رب کا ارشاد ہوتا ہے اے آدم پیغمبر، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہارے نسلوں سے تمہارے پشتوں سے ایک میرا ایسا محبوب پیدا ہوگا جو خاتم النبیین ہوگا. میرا ایک ایسا محبوب پیدا ہوگا جو تمام نبیوں کا امام ہوگا. یہ آدم اس نبی پر تم درود پڑھ دو 20 مرتبہ، یہی تمہارے لیے مہر ہے. آج جب ہماری اولاد کی شادی ہو یا نوجوانوں کی شادی ہو تو جہاں آپ زیورات ادا کر کے، روپیہ ادا کر کے مہر شرعی ادا کرتے ہیں، اگر کاش آپ نے مہر شرعی کے ساتھ ساتھ اپنے باپ و دادا حضرت آدم کی سنت پر عمل کر لیا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے درود پاک میں آقا پہ پڑھ لیا تو مہر شرعی اور اپنے باپ و دادا کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے آپ کے گھر کو جنت بنا دے گا. آپ کے گھر کے اندر رحمت و نور کی بارش ہوگی. آپ ہمیشہ چین و سکون کی زندگی گزر و بسر کریں گے. اب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کی تسلیم کے قریب جاتی ہے. ایک زمانے تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے. ابلیس سے شیطان سے دیکھا لگا
की कोशिशें करने लगा। अल्लाह ने जब हजरत आदम को जन्नत में भेजा था तो कहा था ये आदम जन्नत से ये भी खा सकते हो, जन्नत से वो भी चीजें खा सकते हो, जन्नत की सारी नेमतों का मजा ले सकते हो, मगर ये आदम ये दरख्त गंदम है, इस गेहूं के पेड़ के पास इसके करीब मत आना वरना तुम नुकसान में पड़ जाओगे। ये इब्लीस सोचने लगा कि मैंने इतना सजदा किया, इतनी इबादतें की, मैं मजबूत बारगाह करार दे दिया गया और ये चंद दिन का मिट्टी का बना हुआ पुतला जिसे जन्नत का ताबेदार बादशाह बना दिया गया है। अब इब्लीस सोचता है कि दरख्त गंदम खिला दिया जाए, हजरत आदम को गेहूं खिला दिया जाए ताकि आदम को जन्नत से बाहर का रास्ता देखना पड़े। अल्लाह कोशिश पे कोशिश करता जा रहा है, मोर और सांप के जरिया खबरें भेजता था, हजरत आदम के दिल में वसवसा पैदा करता था। कुरान में है वो वसवसा शैतान, शैतान हजरत आदम के दिल में वसवसा डाल रहा है। यहाँ तक कि होता ये है कि हजरत हव्वा के जरिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त गंदम तोड़कर गेहूं खिला दिया जाता है। गेहूं का खाना ही था कि हजरत आदम के जिस्म पर जो जन्नती लिबास था वो लिबास फौरन उतर जाया करता है। हजरत आदम जन्नत की तरफ, जन्नत के दरख्तों की तरफ भाग रहे हैं ताकि मैं अपने जिस्म को छिपा लूं। हजरत आदम के जिस्म से, हजरत आदम के बॉडी से कपड़ा उतार दिया गया है, जन्नती लिबास जुदा कर दिया गया है। हजरत आदम को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, हजरत आदम के आंखों में आंसू भी है, हजरत आदम दारों कतार हो रहे हैं और दरख्त की तरफ भागते फिर रहे हैं कि कोई सूखा तोड़ लूं, अपनी सतर को छुपा लूं। मगर तारीख में बताती है आदम अगर एक कदम बढ़ते थे तो 10 कदम दरख्त पीछे भागता हुआ जाता था। दरख्त पीछे भागता हुआ जा रहा है, आवाज आ रही है, ये आदम चेहरा क्यों छुपा रहे हो, ये आदम परेशान की हो, ये आदम इतना शर्मिंदा की हो। हजरत आदम से रब इरशाद फरमा रहा है, हे आदम आज तेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने तुम्हें मना किया था, मैंने तुमसे कहा था हे आदम इससे बाहर आ जाना। हजरत आदम फरमाते हैं, हे मेरे मौला मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, हे मेरे मौला मुझे शर्म हया आ रही है, हे मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। मगर हुक्म होता है ए जिब्रील हजरत आदम से कह दो जन्नत से बाहर निकल जाए, हजरत हव्वा से कह दो जन्नत से बाहर कर दिया जाए। हजरत आदम है अपने बेटी हजरत हव्वा का हाथ पकड़कर जन्नत से बाहर निकल रहे हैं और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर रहमत खुदाबंदी का मुजाहिदा कर रहे हैं और रब की रहमत का इंतजार कर रहे हैं। मेरे मालिक आदम की खता को माफ कर दे, मेरे मौला अब भी मुझे माफ कर दे और जन्नत में रहने के लिए इजाजत दे दे। हजरत आदम सालों कतार हो रहे हैं, यहाँ तक कि जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचते हैं हजरत आदम की ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आवाज आती है। जैसे ही जिब्रील ने ये जुमला सुना तो बारगाह मौला में अर्ज करते हैं, ए मेरे मालिक ये तेरा बंदा आदम इसके ज़बान पर तेरा इसमें रहमान व रहीम है, ये मेरे मौला आदम की खता को माफ कर दे, आदम को बख्श दे, आदम की गलती को माफ कर दे। आवाज आती है, ए जिब्रील अगर आज हमने आदम की खता को माफ कर दिया, आज अगर हमने आदम के अगर इसमें रहमान व रहीम का जो आप पढ़ रहे थे अगर उसका सिला मैंने आज दे दिया तो इसका फायदा सिर्फ हजरत आदम को मिलेगा। ये जिब्रील ठहरो, जब मैदान महशर कायम होगी, क़यामत का दिन होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वजह से हजरत आदम के साथ साथ उनके हज़ारों गुनहगार औलादों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर जाते हैं, जिब्रील का दूसरा ऑर्डर, अल्लाह का दूसरा ऑर्डर आता है, दूसरा हुक्म होता है, ये जिब्रील आदम से कह दो अपने बीवी का हाथ छोड़ दें, अपने बीवी का हाथ छोड़ दें। हज़रत जैसे ही जिब्रील ने कहा ये आदम अपने बीवी का हाथ छोड़ दो, इतना कहना ही था कि हजरत हव्वा ज़ारो कतार होने लगती है, हजरत आदम भी ज़ारो कतार
رونے لگے، یہاں تک کہ حضرت حوا کو دریائے ہند کے ساحل پہ اتار دیا گیا اور سری لنکا میں کوہ سرانجیت میں حضرت آدم کو اتار دیا گیا۔ ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، کئی سال کا عرصہ گزر گیا ہے، حضرت آدم کوہ سرانجیت سے رو رہے ہیں، حضرت آدم کوہ سرانجیت سے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا معاف کر دے، اے میرے مالک و مالک میری خطا کو معاف کر دے۔ حضرت حوا بھی دریائے ہند کے ساحل پر بیٹھ کر زار و زار رو رہی ہے۔ بیچ میں حضرت جبریل بھی آتے رہے، جبریل بھی آتے رہے، یہاں تک کہ 22 سال گزر جانے کے بعد حضرت آدم کے پاس جب حضرت جبریل پہنچتے ہیں، حضرت جبریل نے دیکھا حضرت آدم کے دونوں آنکھوں کے کنارے بالکل کھائی پڑ گئی ہے اور آدم علیہ السلام کے گرد و نواح ان کے ارد گرد پانی کا چشمہ، پانی کا چشمہ پڑا ہوا ہے، اتنا آنسو ہے، اتنا سارا قطع رو رہے تھے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے مولا حضرت آدم پر رحم کر دے، اے میرے مولا آدم پر ترس کھا جا۔ حضرت آدم بھی دعا مانگ رہے ہیں اے میرے مولا معاف کر دے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آتی ہے کہ جب حضرت آدم نے میرے آقا کے وسیلے سے دعا مانگی ہے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل آدم کو مزدہ دے دو، آدم کو خوشخبری دے دو۔ اللہ نے آدم کی غلطی کو، آدم کی خطا کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت جبریل سے حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ بتاؤ کہ میری بیوی حضرت حوا کہاں ہے؟ جبریل نے بتا دیا دریائے ہند کے ساحل پر بیٹھ کر آپ کے جدائی میں وہ رو رہی ہے۔ سننا تھا حضرت آدم بھی رونے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، خواب دیکھتے ہیں۔ حضرت حوا عرض کرتی ہے اے میرے سرکار مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، آپ پیاسے ہیں، آپ نے پانی پیا ہے کہ نہیں، آپ کے جسم پر کپڑا ہے کہ نہیں، اتنا دیکھنا ہی تھا کہ حضرت آدم کی آنکھ کھل جاتی ہے، حضرت آدم پھر رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ حکم ہوتا ہے ذوالحجہ کا مہینہ قریب آ جاتا ہے، حکم ہوتا ہے اے آدم تم خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، حج ادا کرنے کے لیے اے آدم تم مکہ جاؤ اور ادھر حضرت حوا کو حکم ہوتا ہے یہ حوا تم بھی جاؤ۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ میدان عرفات میں حضرت آدم کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو جایا کرتی ہے، اسی لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے جس دن ملاقات ہوئی اس دن کو اللہ نے عرفہ کے نام سے مشہور کر دیا، اللہ نے اس مقام کا نام میدان عرفات کر دیا۔ ایسے ہی حضرت آدم کا وجود اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں وجود میں آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے اور حضرت حوا کے بدن سے اولاد آتی ہے، کبھی نبی کی شکل میں، کبھی رسول کی شکل میں، یہاں تک کہ حضرت آدم کا بھی پیغام انسانوں کا وجود بڑھتا جا رہا ہے، انسانوں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ ایسے موقع پر اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ جب اس دنیا میں ایک اچھی خاصی تعداد اکٹھا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ محسوس کیا کہ اس دنیا کے اندر اولاد آدم ہی کچھ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو میری عبادت کرنے کے بجائے، مجھے خدا ماننے کے بجائے، نہ جانو کتنے لوگوں کی پوجا ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کی عبادتیں کی جا رہی ہے، کتنے معبودان باطلہ کی پرستش ہو رہی ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، آنکھیں کھولی تو دیکھا کوئی کنکر و پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند و سورج کی پرستش کر رہا ہے، کوئی بڑے بڑے درخت کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت
हजरत नूह पैगंबर फरमाते हैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। इतना कहना ही था कि हजरत नूह पर पत्थरों की बारिश कर दी जाती है, हजरत नूह पैगंबर की पिछलियां तोड़ दी जाती है। अल्लाह का बरगज़ीदा पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता है तो हजरत नूह पर पत्थरों की बारिश कर दी जाती है। हज़रात, ऐसे ही तारीख हमें बताती है जब करबल की धरती पर, करबला की सरजमीन पर मज़हब इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, शरीयत मुस्तफा के साथ, शरीयत मुस्तफा की ताज़ीम और तौक़ीर करने के बजाय शरीयत मुस्तफा की इज्जत और आबरू को पामाल किया जा रहा था। मेरे आका, मेरे मौला हुसैन आज़म ने अपने जान को देकर शरीयत मुस्तफा की इज्जत और ताज़ीम के लिए अपने तन मन धन सब को कुर्बान कर दिया। ऐसे ही हजरत नूह पैगंबर है, एक गांव में पहुंचते हैं, वहां तबलीग करते हैं, दूसरे गांव में पहुंचते हैं, यहाँ तक कि होता ये है कि जब जब हजरत नूह पैगंबर अल्लाह की वहदानियत की दावत दे रहे थे, अल्लाह की दावत को तबलीग का सिलसिला जारी करते हैं, तो कौन हजरत नूह पर पत्थरों की बारिश करती है। हजरत नूह पैगंबर के जिस्म पर लाठी बरसाई जाती है कि हजरत नूह की पिछलियां टूट जाती है, जमीन पे कश खाकर अल्लाह का पैगंबर की पड़ता है, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी व सारी हो जाते हैं और जिस्मों से खून के फुव्वारे जारी होते हो जाते हैं, कश खाकर जमीन पे गिर जाते हैं। रब का हुक्म होता है, ए जिब्रील सिगरा छोड़ो, ए जिब्रील दुनिया में जाओ, हजरत नूह पैगंबर के जिस्म पर अपना पल मस कर दो। हजरत जिब्रील आते हजरत नूह के जिस्म पर अपना पल मस कर देते थे, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाया करती थी, हजरत नूह पैगंबर के अंदर तरोताज़गी पैदा हो जाया करती थी और जब जब आंखें खुलती थी तो लोगों को यही दावत दे रहे थे, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन तुफ्लिहू। ए लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, ए लोगों एक अल्लाह की परस्तिश करो, ए लोगों एक खुदा की इबादत करो। अगर ऐसा करने लगोगे तो तुफ्लिहू, फलाह पा जाओगे, जन्नत में जगह मिल जाएगी, अच्छे इंसान बन जाओगे, अच्छे लोगों में आपका शुमार होगा। ये लोगों एक खुदा की इबादत करो। मगर कौम का मामला ये है कि अल्लाह का बरगज़ीदा पैगंबर एक दिन नहीं, एक साल नहीं, तारीख हमें बताती है कि 950 साल अल्लाह की वहदानियत का चर्चा, अल्लाह की वहदानियत का डंका हजरत नूह पैगंबर जगमगाते रहे, बजाते रहे, लोगों को बताते रहे। यहाँ तक कि जब जिस कौम के पास पहुंचते थे तो जो गांव के नौजवान हुआ करते थे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर या उम्र रसीदा रहते थे, अपने घरों से छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने कंधों पर बिठाकर हजरत नूह के पास लाते और अपने बच्चों से कहा करते थे, वो कुफ्फार ये जुमला कहा करते थे, ये मेरा बच्चा, ये देख ये मजनू है, ये बच्चा ये देख ये दीवाना है, मैं तुमसे ये नसीहत करना चाहता हूँ, तुमसे ये अजब पैमान लेना चाहता हूँ। ये मेरे बच्चों, जब तुम जवान हो ना, आंखें खोलना, तुम्हारे अंदर ताकत और कुव्वत हो जाएगी, तो ये मेरे बच्चों वादा करो जैसे मैं अपने तमाम माबूदों की पूजा करता हूँ ऐसे तुम भी अपने माबूदों की पूजा करना। और इस एक खुदा की दावत देने वाले इस मजनू, इस पागल इंसान पर इतना पत्थर बरसाना, इतना लाठी और डंडा मारना कि इसकी पिछलियां तबाह हो बर्बाद हो जाए, इसकी हड्डियां इधर और बिखर जाए। रात के दिन को एक उम्र रसीदा इंसान अपने कंधे पर बिठाकर एक 12-13 साल के बच्चे को अपने साथ लाकर अपने बेटे से कहता है, हजरत नूह पैगंबर के सामने
ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا، بہت بڑی ایک چھتے بغیر عوام تھی، حضرت نوح پیغمبر وہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے کہ وہ انسان اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح کے سامنے آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اے بچہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر دے اور اپنے باپ کی یہ وعدہ لے کہ جب تو بڑا ہو جائے گا، جب تو جوان ہو جائے گا، جب تیرے بازوؤں میں طاقت ہو جائے گی، آج تیرا باپ اپاہج ہے، آج تیرے باپ کے ہاتھ میں خالص وہ لگام مار دیا ہے، تیرا باپ اپنے ہاتھوں سے اس پاگل انسان کو مار نہیں سکتا، اے میرا بیٹا تو مجھ سے وعدہ کر، مجھ سے یہ عہد و پیمان لے، جب تو بڑا ہو جائے گا تو اپنے باپ کی یہ خواہش، اپنے باپ کی یہ حسرت اے بیٹا تو پورا کرنا۔ تو وہ بچہ کہتا ہے ابو جان معلوم نہیں کب جوان ہوں گا، معلوم نہیں کب میں بڑا ہوں گا، ہو سکتا ہے کہ مارنے سے پہلے، بدلہ لینے سے پہلے، اس پاگل انسان پر پتھروں کی بارش کرنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور اے باپ آپ کی خواہش پوری ادھوری رہ جائے۔ چنانچہ پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ کا برگزیدہ پیغمبر حضرت نوح جس کے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی آواز نکل رہی تھی، وہ بچہ پتھر اٹھا کر اتنا تیز مارتا ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ، حضرت نوح پیغمبر کے ساتھ اکھڑ کر ٹوٹ کر زمین پہ آ جاتے ہیں اور خون کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح پیغمبر، حضرت نوح علیہ السلام ساروں قطار رونے لگتے ہیں، بارگاہ مولا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے میرے مولا، اے میرے خالق و مالک، یہ قوم ہے، یہ جماعت ہے، یہ ایسے انسان ہے، یہ میرے مولا جو میری تبلیغ کی وجہ سے، میری دعوت کی وجہ سے، یہ میرے مالک کچھ ایسے لوگ ہیں جو تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، مگر یہ میرے مولا مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو چند انسان تیری دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو اپنا خدا مان لیا ہے، اس کو اپنا گھر تسلیم کر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے وجہ سے ان کے پہکامے میں آ کر وہ بھی نہ پلٹ جائے۔ یہ میرے مولا ایک سال نہیں کئی سال گزر گئے، مگر یہ قوم میری دعوت پر، میری دعوت پر، میری وحدانیت پر لبیک نہیں کہہ رہی ہے۔ یہ میرے مولا اس آبادی پر ایسا عذاب نازل کر دے یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کچھ ہی دن گزرا تھا، حضرت پیغمبر کی دعا بارگاہ مولا سے ٹکراتی ہے، بارگاہ مولا میں قبول و مقبول ہو جاتی ہے۔ جبریل اللہ کا مقرر فرشتہ حضرت جبریل حضرت نوح پیغمبر کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اے نوح پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایک کشتی تیار کر لیجئے۔ ایک تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ جبریل نے جنت سے کچھ لکڑی، کچھ تختے لے کے آئے تھے اور ان تختیوں پر حضرت ابوبکر کا نام تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کا نام تھا، کسی تختی پر حضرت عثمان ذو النورین کا نام ہے اور کسی تختی پر سید الشہداء کے والد بزرگوار حضرت مولا کائنات کا نام پایا جا رہا ہے۔ حضرت نوح پیغمبر کشتی بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، جہاں تک کہ 6 مہینہ گزر جاتا ہے، 6 مہینہ گزر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تسلیم کی کشتی تیار ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، جب تیرا عذاب آئے گا، جب تیرا طوفان آئے گا، اے میرے مولا جب تو بارش کرے گا تو اس کشتی پہ سوار کون ہوگا؟ تو آواز آتی ہے اے نوح پیغمبر، اس کشتی پر تم سوار ہو جانا اور ان لوگوں نے میرا قلب پڑھ لیا ہے جو تیرے چاہنے والے ہیں، جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لینا۔ یہاں تک کہ
तहरीर बताती है कि एक ऐसा सैलाब आया कि सिर्फ हजरत नूह पैगंबर की आबादी ही नहीं, पश्चिम से लेकर पूरब तक और उत्तर से दक्षिण तक पूरी दुनिया में इतना पानी, इतना सैलाब आ गया कि बस्तियां तबाह हो गई, बड़े बड़े पहाड़ डूब गए, तमाम इंसान जो सरकश कौमें थी, सारे लोग सजाद में तूफान नूह में तबाह बर्बाद हो गए। हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम कश्ती पे सवार है। कश्ती कभी मक्का चलती है तो कभी कश्मीर पहुंचती है। दुनिया के चप्पे चप्पे, दुनिया के गोशे में कश्ती पानी पे तैर रही है, कश्ती पानी पे चल रही है। दुनिया की सैर हजरत नूह पैगंबर कर रहे हैं। तारीख हमें बताती है, जब हमने तारीख का जायजा लिया है, जब हमने तारीख पढ़ा तो तारीख हमें बताती है कि हजरत नूह पैगंबर की कश्ती चली जा रही है, हजरत नूह पैगंबर चलते जा रहे हैं, कश्ती दौड़ती जा रही है। मगर एक ऐसा मकाम आया, एक ऐसी जगह आई थी, एक ऐसा ऐसी वादी आई थी कि हजरत नूह की कश्ती ठहर गई। जब कश्ती रुक गई, हजरत नूह पैगंबर अर्ज करते हैं, मौला ये कश्ती ठहर क्यों गई? आज तक ये कश्ती हमेशा चलती रही, आज तक ये कश्ती हमेशा चलती रही, आज तक ये कश्ती कभी रुकी नहीं, मगर ये मेरे मौला ये कश्ती ठहर क्यों गई है? ये कश्ती रुक क्यों गई है? जब तैब से आवाज आती है, तैब से आवाज आती है, एक दुनिया के बच्चे मुसलमानों, इमाम हुसैन की महफिल से बैरात करने वाले, इमाम हुसैन की महफिल सजाने वाले, इमाम हुसैन को मोहब्बत करने वाले, बड़ा गौर करो, तारीख के जुम्मे पे गौर करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये नूह पैगंबर जो ये कश्ती ठहरी है, तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? मेरे मौला नहीं मालूम, ये मेरे मौला ये कौन सी जगह है मुझे नहीं मालूम। आवाज आती है, ये नूह पैगंबर ये मैदान करबला है, ये मैदान करबला है। मौला मैदान करबला क्या है? मौला ये करबला का मैदान कैसा है? ये मेरे मौला इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है? अल्लाह से आवाज आती है, परदेश से आवाज आ रही है, ये नूह पैगंबर आज में तुम्हारी कश्ती पे सवार है और सारी दुनिया पानी में डूब रही है। मगर ये नूह पैगंबर सुनो, एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसी घड़ी आएगी, एक ऐसा वक्त आएगा जब मजहब इस्लाम पर हमला होगा, जब शरीयत मुस्तफा पर हमला होगा। ये नूह पैगंबर जो तुम कलमे की दावत दे रहे हो, जब इस कलमे की इज्जत और आबरू को, इस कलमे की इज्जत और आबरू को की धरती पर तूफा की सरजमीन से जब इस कलमे पर हमला होगा, मस्जिदों पे हमला होगा, कुरान पे हमला होगा, शरीयत पे हमला होगा, तो ये नूह पैगंबर उस मौके पर एक ऐसा शख्स होगा, उस मौके पर एक ऐसी कौम होगी, एक ऐसा ऐसी औलाद होगी कि वो मजहब इस्लाम को डूबने से, मजहब इस्लाम की नैया भाव में फंसने से, मजहब इस्लाम की नशो आशरात के लिए जरूरत पड़ेगी बहन की चादर, बहन की चादर की बोझ को वीरान कर देगा। जरूरत पड़ेगी भाई भैया हजरत कासिम हजरत हसन की यादगार को लुटा देगा। जरूरत पड़ेगी अपने आप अपने 18 साल अली अकबर की जवानी को लुटा देगा। जरूरत पड़ेगी अपने जान को भी कुर्बान कर देगा और मजहब इस्लाम की कश्ती को जो डूब रही होगी, एक नूह पैगंबर उसको बचा लेगा। एक दुनिया के मजदूर मुसलमानों जरा तारीख देखो, हिस्ट्री देखो, तारीख हमें बताती है कि हजरत नूह पैगंबर की कश्ती को अल्लाह ने रोक कर हजरत इमाम हुसैन का तज़किरा करवा दिया, हजरत इमाम हुसैन का जिक्र कर दिया और कह दिया कि ये नूह पैगंबर आज तुम्हारी कश्ती पानी पे चल रही है और लोग पानी में डूब रहे हैं। जब वो खड़ी होगी तो अहले फ़ायदे अतहार की जमात होगी, मेरे महबूब के नवासे होंगे, सैयदा खातून जन्नत के महकते हुए फूल होंगे। जरूर
اس خون کی ہولی کھیل جائیں گے، اس خون کی ہولی کھیل کر اور اس خون میں اپنی کشتی کو ڈوبو کر مذہب اسلام کی نیا کو پار کروا دیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ترکمانیات غجور مسلمانوں کو اور محبوبیہ نوجوان کمیٹی کو اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ آقا حسین کی محبت میں جلائے، آقا حسین کی محبت میں سلائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو ایک بنائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم۔ وآخر دعوانا